بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ میں آج آپ کو مظلوم 12 سالہ رضوانہ جو بچی جس کے اوپر جج کی بیوی عاصم منیر جس جج کا نام ہے، جو کہ ایک سول جج ہے، وہ جس کی بیوی نے مطلب کہ وہ 12 سالہ رضوانہ کے اوپر تشدد کیا، اس کی بایوگرافی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس بچی کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے اور اس کا یعنی کہ فیملی پس منظر کیا ہے، اور یہ بیسیکلی جو اہم سوال ہے کہ یہ اسلام آباد ان مطلب شفاق لوگوں کے پاس پہنچی کیسے۔ یہ جو ایک ظلم کے انتہا پہ یعنی کہ ایک درندے بنے ہوئے تھے، میں تو اس کو کھلا جو بھی لوگ بولے، میں ان لوگوں کو درندہ صفت لوگوں کو بولوں گا کہ یہ انسان نے، یہ انسانی معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ میں تو جب سے یہ کہانی دیکھی ہے میں تو دل ہل گیا کہ کیا ہم ایک انسانی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کیا اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ایک 12 سالہ معصوم بچی کے ساتھ اس انداز سے اذیت ناک شرمناک مطلب کہ اس کے ساتھ مطلب کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، جس نے ابھی مطلب جس کا اسکول بھیجنا تھا، اس کو مطلب بنیادی ضروریات دینی تھی، جس نے ابھی کھلونوں کے ساتھ کھیلنا تھا، اس کے ساتھ اتنا مطلب کہ کیا اس کا یہ جرم بن گیا کہ ایک غریب گھرانے کے اندر پیدا ہو گئی؟ کیا یہ ایک مطلب کہ ایک ہمارے ارباب اختیار کا یہ مطلب کہ کیا صرف مطلب کہ ان کا کام اپنے ذاتی مفادات ہیں، یا جن مقاصد کے لیے وہ جن لوگوں کے لیے آتے ہیں اقتدار میں، ان کا بھی کچھ خیال ہے؟ کیا وہ بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہے؟ تو اس وقت جو 12 سالہ رضوانہ ہے، اس کی میں صحت کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت وہ لاہور کے جنرل ہاسپٹل کے اندر مطلب سروسز ہاسپٹل کے اندر مطلب کہ وہ انتہائی نگہداشت وارڈ کے اندر مطلب کہ وہ زیر علاج ہے۔ ابھی اس کی جو صحت ہے وہ ماشاءاللہ سے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ڈاکٹر ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ مطلب کچھ کھانا پینا بھی اس نے شروع کر دیا، اب اس کی مطلب کچھ سانسیں بھی بحال ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا ڈاکٹر کے مطابق کہ ان کی جو سانسیں ہیں وہ مطلب کہ ایک مطلب کہ مصنوعی انداز سے اس کی سانسیں بحال کی گئیں، اور اس کے چونکہ پھیپھڑے اور مطلب پورا وہ ایک انتہائی مطلب کہ وہ یعنی کہ اس کے ڈیمیج ہو چکے تھے، چونکہ وہ اس کو اذیت اتنی دی گئی۔ اور جو رضوانہ کی والدہ ہیں شمیم بی بی، اس نے یہ جو بتایا ہے کہ اس کی چونکہ جو آنکھیں ہیں نا، اس کے اندر مطلب کہ وہ گڑھے بن چکے ہیں، اس کی آنکھیں مطلب چونکہ وہ جو یعنی کہ شفاق جج کی جو بیوی تھی، اس جس نے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا تھا، وہ اتنا مطلب کہ ایک درندہ صفت والی اس نے مطلب انداز اپنا لیا، اور بچوں وہ بچی ہے 12 سالہ معصوم بچی جو کہ ظلم کی انتہا ہے، اس کے یعنی کہ جو کام وہ ظاہری معصوم بچی تھی نا، تھک جاتی ہوگی، ظاہر 12 سال کی بچی ہے جس کو مطلب کہ ابھی آرام کرنے کا، جس کے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کا وہ کام کر رہی ہے، اور اس سے جب بھاری بھرکم کام، سارے گھر کے کام، صفائی، اور ان لوگوں کے گھر کون سے ایک مرلے پہ محیط ہوتے ہیں، لاؤ لشکر ہوتا ہے ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، لیکن یہ انصاف کے منصب کے نام پہ دبا ہیں یہ لوگ، تو اس کے پورے گھر کا کام کرتے ہوئے وہ بیچاری تھک جاتی ہوگی، تو یہ ظلم اس کو مطلب پراپر کھانا نہیں دیا جاتا ہوگا، ظاہری سی بات ہے۔ اور یہاں ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے لوگ کسی بھی محکمے کے ہوں تو ان کے ساتھ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، وہ میں دیکھتا ہوں اکثر، میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور یہ وی آئی پی جگہوں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے معصوم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک نوالے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کام لے رہے ہو تو کم از کم ان کو کھانا تو دے دو یار، انسانیت کے ناطے ان کو کھانا دے دیا کریں، کم از کم وہ تو ان کو پراپر دیا۔ ظاہر وہ بچی تھی تو اس کو شاید پراپر کھانا نہیں ملتا ہوگا، وہ تھک جاتی ہوگی، تو یہ جو میڈم ہے جج کی بیوی ہے، وہ اس کے اوپر تشدد کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی وہ چونکہ بڑے نوخن تھے، تو جو شمیم بی بی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس کی آنکھوں میں چبھوتی تھی، مطلب کہ جس سے اس بیچاری کو مزید اذیت، اور وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، آج سوشل میڈیا پہ اس کی تصاویر وائرل ہیں بچی کی، اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے ارد گرد کس انداز سے زخم ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو والدہ ہے، اس نے یہ بھی مطلب کہ اپنی یعنی کہ دل گردے کے ساتھ وہ بیچاری رو رو کے اس وقت اس کا برا حال ہو چکا ہے اس کی ماں کا۔ ظاہری ماں ہوتی ہے نا، جس نے جنا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے، اس کو اپنی اولاد کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور پھر ماں ہوتی ہے نا۔
تو وہ بتا رہی ہے کہ اس کے جو مطلب کہ جلد ہے وہ اس کے اوپر یہ وہ ایک شمیم بی بی صرف نہیں کہہ رہی، یہ لاہور ہاسپٹل یعنی جس ہاسپٹل کے اندر وہ زیر علاج ہے وہاں کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو زخم ہیں وہ پرانے ہو چکے ہیں، اور یہ اور اس کے ساتھ جو اس کے مطلب کہ سر کے اوپر زخم ہے، ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں، کیونکہ بچی وہ بہت ہی اس کی نا کنڈیشن مائزریبل تھی، انتہائی مطلب کہ نا ایک مشکل فارم میں تھی۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ بیسیکلی یہ جو خاتون ہے کہ اس سے جب یہ پوچھا گیا یہ رضوانہ کی والدہ شمیم بی بی سے کہ یہ بچی ان جو درندہ صفت لوگ ہیں ان کے پاس پہنچی کیسے، تو وہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ میں اب ان کے بیسیکلی پہلے تو آپ کو بتاؤں نا کہ ان کا جو پس منظر ہے خاندانی، ان کا جو بایوگرافی ہے رضوانہ کی وہ ہے کیا۔ بیسیکلی رضوانہ جو ہے وہ سرگودا سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے جو یہ تقریباً 10 بہن بھائی ہیں، یہ تقریباً 10 بہن بھائی ہیں، اور یہ جو رضوانہ ہے یہ تقریباً 5 نمبر پہ ہے، اور ان کا جو خاندان ہے وہ سرگودا شہر میں لاری اڈے کے قریب ایک جناح کالونی میں رہائش پذیر ہے، اور جو اس کی والدہ ہے وہ ایک قریب ہی واقع ایک گاؤں 88 چک کے نام سے مشہور ہے، جس کے جو اس گاؤں کا ذمہ دار ہے جس کو وڈیرا بولتے ہیں، وہاں کا نمبردار بولتے ہیں، اس کے گھر پہ وہ ملازمہ ہے، اور اس کا جو شوہر ہے وہ مانگا خان جو کہ محنت مزدوری بیچارہ کرتا ہے، اور یہ جو بیسیکلی ذمہ دار ہے جس کا نام مختار ورائچ یہ شمیم بی بی بتاتی ہے، اس کے تھرو اس نے یہ کہا کہ میں مطلب اگر آپ کی یعنی کہ بچی جو ہے نا یہ شہر کے اندر میرے جاننے والے ہیں، جس کا نام اس نے یہ جج عاصم حفیظ جو کہ یہ جج ہے جس کی بیوی نے یہ تشدد کیا، تو یہ جاننے والے ہیں، تو ان کو مطلب بچی کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں بقول یہ شمیم بی بی کا جو بیان ہے، یہ ہر چینل پہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہ یہی بیان دے رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا کو آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ روز اس نے مطلب کہ حامد میر کو بھی انٹرویو دیا، اور اس کے اندر بھی اس نے سیم باتیں کی، کوئی اس نے اپنی طرف سے کوئی ایسی باتیں نہیں کی، تو وہ یہ اچھے خاندان کے، اور وہ بچی کو اچھا مطلب کہ تعلیم بھی دیں گے، اس کا چھوٹا موٹا یعنی کہ وہ جو اس کا بنیادی ضروریات ہیں اس کا بھی خیال کریں گے، لیکن بچی نے صرف گھر کا چھوٹا موٹا کام کرنا ہوگا، بچوں کی تھوڑی بہت رکھوالی کرنی ہوگی، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، تو یہ لوگ راضی ہو گئے، اور اس کے بدلے میں ان کو جو ماہانہ تنخواہ دی جانی تھی رضوانہ کو وہ 10,000 روپے پہ یہ بات طے ہوئی، تو یوں مطلب کہ وہ جو ذمہ دار تھا وہ بچی کو لے کے اسلام آباد گیا، اور وہ ان مطلب جج عاصم حفیظ کے گھر چھوڑ آیا ظلم، اور یہ تقریباً 7 ماہ کا ٹائم پیریڈ تھا، اور جب اس کی والدہ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شروع میں نا تقریباً 1 سے 2 مرتبہ جب بات ہوئی تو وہ مطلب بچی کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے، اور بچی کو یہ کہتے تھے کہ میں اچھی ہوں، مجھے کوئی نہیں مطلب پریشانی نہیں، ٹینشن نہیں، ایون اب بچی کا یہ بیان آ رہا ہے کہ مجھے جب وہاں چھوڑا گیا تو دوسرے دن ہی مجھے تشدد کا نشانہ بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا تھا، مجھے جو تشدد کا آغاز تھا وہ ہو چکا تھا، جس کے ذریعے اس کے مطلب کہ پھیپھڑے سر بازو پھیپھڑے ایون انفیکشن ہو چکے ہیں، بہت ہی اس کا جو مصنوعی تنفس کا جو نظام ہے وہ اس کے ذریعے اس کی سانسیں شروع میں بحال کی گئی، اب تو وہ کچھ بہتر ہے، تو اب اس کی جو والدہ ہے وہ جب مطلب کہ اس کے اوپر ان لوگوں نے مطلب زیادہ تشدد کیا تو انتہائی مطلب جب وہ نڈال ہو گئی، تو پھر اس کے گھر میں ایک دفعہ نا ان لوگوں نے مطلب فون کر کے کہا کہ آپ مطلب کہ اپنی جو وہ بچی ہے نا، ذمہ دار نے بیسیکلی ان کو فون کیا یہ شمیم بی بی کو کہ آپ اپنی جا کے بچی کو اسلام آباد سے لے لیں، وہ چونکہ جو جن کے گھر میں ڈراپ کر کے آئے ہوں یعنی یہ جج کے گھر، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچی کام نہیں کرتی، تو لہٰذا آپ مطلب اس کو واپس لے لو، یوں رضوانہ سرگودا سے دوپہر کے ٹائم آپ ایک پرائیویٹ بس کے ذریعے سوار ہو کے اسلام آباد پہنچتی ہے، جب وہ اسلام آباد بس سٹینڈ پر پہنچتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بچی وہاں پہنچ جائے گی، آپ وہاں پہنچ جانا، تو یہ بیچاری وہاں پہنچتی ہے تو بچی نہیں ہوتی، تو پھر یہ کال کرتی ہے، تو وہ ان کو بولتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ بچی کو لے کے آ جائیں گے، یوں وہ بچی کو تقریباً رات کے اندھیرے میں وہ گاڑی میں لے کے آتی ہے، اور اس نے مطلب کہ نا وہ اگلی سیٹ پہ بچی کو رضوانہ کو بٹھایا ہوتا ہے، اور جب وہ بچی کو ڈراپ کرنے لگتی ہے تو یہ صفاق درندہ صفت مطلب جو عورت ہے وہ یہ اس کو بولتی ہے الٹا کہ یہ پکڑو اپنا گند، یعنی کہ شمیم بی بی کو اپنی بیٹی کا کیا نام پکار کے اس کو الٹا مطلب اذیت در اذیت ہے، یہاں یہی میرے پاکستانیوں یہ اذیت در اذیت ہے،
تو اس وقت چونکہ اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے، وہ اگلی سیٹ پہ اس کا جو چہرہ ہے وہ بچی کا یعنی رضوانہ کا وہ دوپٹے سے انہوں نے سر مطلب کور کیا ہوتا ہے، اور یہاں سارا اس نے مطلب فیس ماسک لگایا ہوتا ہے، تھوڑی سی بس آنکھیں جو ہے نا تاکہ فوراً کچھ نظر نہ آئے۔ تو اور یہ بچی کو وہاں فوراً ڈراپ کرتی ہے، جس کے فوراً بعد ہی مطلب کہ یہ اپنی گاڑی سے یہ کہہ کے گاڑی سے لے کے چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہاں رکتی نہیں ہے، اس کو کوئی مطلب کہ کسی قسم کی کوئی مزید بات نہیں کرتی۔ جب بیچاری یہ دیکھتی ہے مطلب کہ شمیم، تو وہ اس کی جب کپڑوں کو اور اس کو ذرا سا چھونے کے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگاتی ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، بچی زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مطلب کہ بڑا مطلب کہ وہ پریشان مزید ہو جاتی ہے، اور وہ یوں اپنی بچی کو دیکھنا شروع کرتی ہے۔ تو شمیم جو ہے وہ اس کے خود کے رونگٹے اور اس کا جو دل ہے وہ ہل جاتا ہے، اس کا مطلب دل گردہ ہل جاتا ہے کہ یہ کیا ظلم، مطلب کیونکہ اس کے سر میں بچی کے سر میں کیڑے پڑ چکے تھے، اس کا مطلب کہ جو زخم تھے جو جسم پہ، اس کے اندر سے بدبو آ رہی تھی، یوں مطلب حالت ایک قسم کی، اس نے بچی کو اس حالت میں لوائقین کے حوالے کیا جیسے ایک مردہ نہیں ہوتا کہ آخری سانسیں جب چل رہی ہوتی ہیں اس حال میں۔ اور یہ بھی اب انکشاف ہوا ہے کہ جب وہ بچی اس حالت میں بھی، جب بھی بارشیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر اور پورے پاکستان میں، تو اس حالت میں بھی وہ بچی مطلب بائی لان میں سوتی رہی ہے، اس حالت میں بغیر مطلب کوئی چار پائی کے کچھ بھی ہے، یعنی کہ اور اس کے اندازہ لگائیں کہ وہ بارشوں کے اندر جب بھیگ جاتے ہو، کپڑے نہیں دیے گئے اس کو، تو وہ اور اذیت کا شکار اور ظلم در ظلم یہ ہوتا تھا کہ وہ بچی کو مطلب جب وہ کام نہیں، بچی سے جب اس کی والدہ نے پوچھا تو وہ یہ کہتی تھی کہ ماما جب میں دوسرے دن ہی مجھے باجی جو تھی وہ اس نے مطلب کمرے میں بند کر دینا، اور مطلب جو بھی اس کو چیز ملتی تھی وہ مجھے مارتی تھی، اور جب میں کام مطلب نہیں کرتی تھی میں تو، بلکہ شمیم نے جب اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کی اس حالت میں کام کیسے کر لیتی تھی، تو بچی نے دل ہلا دینے والا بات کی، اس نے کہا کہ امی باجی جب میری کمر پر بنے زخم پر مارتی تھی تو میں خود بخود آگے چل پڑتی تھی، میں خود بخود کام کرنے بیچاری تھی نا بچی معصوم۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، یہ بتاتے ہوئے تو شمیم بیچاری کی آنکھوں ظاہری ماں ہے نا وہ زاروں قطار ہو، اور انگلیاں دیکھو تو یوں مطلب کہ پیچھے یعنی کہ الٹ ہوئی ہوئی تھی ہاتھ، چونکہ اس نے ناخنوں سے وہ ناخن یعنی ظلم دیے، دیکھو کہ یہ جو ناخن ہیں ہاتھوں کے اور پاؤں کے یہ اس نے نکالے ہوئے تھے، اس نے مطلب اتنا مطلب بچی کو اس لیول تک مارا ہے کہ انسانیت شرما جائے۔ میں کہتا ہوں اتنا تو شاید کوئی پاگل آدمی نہیں کرتا جس انداز سے اس خاتون نے اس بچی کے ساتھ کیا، اور مجھے حیرانی یہ جج صفات درندہ یہ دیکھتا رہا، کیا یہ گھر کے اندر سب کچھ ہو تو کیا آپ کو نہیں پتا؟ اب کہتا ہے کہ میری بیوی نفسیاتی مریضہ تھی، اب آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے بات کرتے ہوئے؟ پہلے ہی کیا آپ نے کوئی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کیا، میڈیکل ہے آپ کے پاس کہ میری بیٹی واقعی بیوی جو ہے وہ میڈیکل نفسیاتی مریضہ تھی؟ اب آپ کی یعنی کبھی آپ کہتے ہو شروع میں کہ بچی نے آپ نے مطلب خود دیوار میں بچی پاگل تھی، خود کوئی مطلب پاکستانی ازیوم کرو کہ 12 سال کی بچی خود دیوار میں جا کے ٹکرے مارتی ہے، اور ڈاکٹر اب یہ رپورٹ کہہ رہی ہیں کہ 3 ماہ پرانے زخم ہیں، اندازہ لگاؤ، اور اوپر سے یہ شفاق درندہ جج کہہ رہا ہے کہ بچی کا جو شروع میں اس کا بیان سنا ہوگا شاید آپ نے کہ بچی کے چہرے پہ جو یہ سارے زخم ہیں اور یہ جو سارے مطلب نشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گملے کی مٹی کے ساتھ اس کے مطلب یہ سارے چہرے کے نشان بنے ہیں۔ یار کوئی اندازہ لگاؤ، کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہو؟ گملے کی مٹی سے بھی کوئی مطلب چہرے کے اس طرح پکے داغ بنتے ہیں، آپ خود اندازہ لگاؤ پاکستانیوں۔ اتنا مطلب شفاق درندہ اس میں یہ شامل ہے۔ ایک اس کے گھر کے اندر کیا یہ شام کو گھر نہیں جاتا، یہ بچی کی حالت نہیں دیکھتا تھا؟ چلو بیوی تو نفسیاتی تھی نا، کیا یہ پاگل تھا؟ اس کا کوئی مطلب عقل نہیں تھا؟ یعنی کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہو؟ خیر شمیم بی بی بیچاری چونکہ اس کے پاس کرایہ اس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسپیشل ٹیکسی کر کے سرگودا پہنچتے، لیکن وہ ایک پرائیویٹ گاڑی کے اوپر ہی مطلب وہ ایک مطلب سرگودا گئی، جب اس بس میں بیٹھی تو اسی بس کے اندر سرگودا والی بس کے اندر تقریباً 3 ڈاکٹر سوار تھے جن میں 2 خواتین بھی تھیں۔ انہوں نے جب رضوانہ کی حالت دیکھی تو انہوں نے مطلب کہ وقتی طور پہ جو بس کے اندر انہوں نے مطلب رضوانہ کو فرسٹ ایڈ مطلب جو جتنی بنیادی مطلب اس کی کیئر کر سکتی تھی وہ کی، اور اس کو میڈیکل اور اس طرح کی جو بنیادی فیسلٹی وہ دی، اور انہوں نے
یہ اس سے کہا کہ اس کو فوراً کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جاؤ چونکہ بچی ورنہ مر جائے گی جو اس کی حالت ہے۔ تو خیر شمیم بی بی نے ان ڈاکٹروں کے فون سے مطلب آپ نے گھر میں فون کیا تو وہ پھر ایمبولینس کا بندوبست کیا گیا جب یہ وہاں اڈے پہ پہنچے۔ تو اڈے پہ پہنچنے کے بعد اس کو پھر وہاں کی جو مقامی ہاسپٹل ہے وہاں لے جایا گیا، جہاں پہ رضوانہ کو فوری طور پہ DHQ ہاسپٹل کے اندر بنیادی مطلب کہ فرسٹ ایڈ اور اس کی دیکھ بھال اور اس کا مطلب علاج کیا گیا، لیکن وہ مقامی ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کو اگلے روز ہی ڈاکٹروں نے اس کو جنرل ہاسپٹل لاہور کی ایمرجنسی میں مطلب شفٹ کروا دیا، جہاں پہ یہ پھر وہاں پہ مقامی جو سرگودا کے کچھ نیوز پیپر کے لوگ تھے انہوں نے جب یہ خبر سنی، اور ظاہر سی بات ہے اڈے کا یہاں پہ بھی جب وہ اسلام آباد کے اڈے پہ بھی تھی تو لوگوں نے اس کو مطلب دیکھا کہ بچی کس انداز سے رو رہی تھی اور اس کے زخم پوری دنیا نے دیکھے یہاں پہ بھی۔ تو یوں وہ خبر جب ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا پہ پہنچی تو پھر وہ مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بنی، جس کے بعد پھر اسلام آباد کی پولیس نے جج کے خلاف مطلب کہ تشدد کا مقدمہ درج کیا، تاہم عدالت نے پھر اس کے فوراً بعد ہی یہ جو جج ہے جس نے پھر اس کی مدر سے رابطہ کیا، تب تک یہ چونکہ جب لاہور پہنچ چکے تھے اور خبر مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بن چکی تھی تو اس جج نے ان سے رابطہ کیا، اور عاصم حفیظ نے، کہ آپ لین دین کر لیں، آپ اس طرح نہ کریں، اور یہ وہ آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں، الٹا دھمکی لگا رہا ہے۔ اس کی والدہ کا یہ بیان ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ یار ظلم نہ ہو گیا؟ اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک چیف جسٹس صاحب پتہ نہیں کہیں مطلب کہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، کدھر ہیں چیف جسٹس صاحب؟ یہ آپ کے متحد ہو رہا ہے، یہ آپ کی ڈومین ہے، یہ آپ کے محکمے کا کام ہے۔ اس آدمی نے مطلب یہ ظلم و بربریت رچائی ہے، تو کیا آپ مطلب بھنگ پی کے سو رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب، ہم ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، آپ کے محکمے کا یہ کام ہے، آپ کو پھر فوراً اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں ضمانتیں نہ دی جائیں، اس میں اندھا دھند ان لوگوں کو ضمانتیں نہ دی جائیں۔ اب 7 اگست تک تو اس کو ضمانت پہ رہا، تب تک وہ ہو سکتا ہے پتہ چلے 7 اگست کو کہ وہ خاتون ماشاءاللہ سے ذہنی مریض ہے اور وہ جہاز کے ذریعے کہیں لٹک گئی اور وہ لندن پہنچ گئی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے نا، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے، وہ ان کو اس طرح کے نفسیاتی مریض اور یہ وہ سب کچھ بڑا ظلم ہے۔ اور طیبہ کے ساتھ بھی کچھ عرصہ قبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد کے اندر ہی یہی کچھ ہوا تھا۔ تو خدا را میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کیس کو آپ سو موٹو ایکشن لیں اور اس کے اوپر آپ خود کارروائی کریں اور اس کو ایک نشان عبرت بنائیں۔ لوگوں کے ساتھ یہ آئے روز جو بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کے اس طرح کے واقعات ہیں، اور ابھی یقین جانے چیف جسٹس صاحب اور خاص طور پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ یہ بچوں کی پروٹیکشن کے لیے، اس طرح کے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے بنایا۔ وہ کدھر ہے؟ کیا وہ ستو پی کے سو گئے؟ کیا وہ صرف یعنی قومی خزانے کو لوٹنے کے لیے ہیں؟ کیا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں لاؤ لشکر اور ٹی وی پہ بڑے آ کے پاس انٹرویو دینے کے لیے دیکھو جی ہم نے یہ بچوں کے ساتھ کر دیا، وہ کر دیا؟ تو پریکٹیکل بھی کیا ہے آپ نے کام؟ خدا را اپنی آنکھیں جاگو اور اگلے جان اللہ کو جواب دے ہونا ہے۔ قوم کے پیسوں پہ آپ لوٹ مار مچا رہے ہو، اور چیف جسٹس صاحب آپ 12 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہو، کس چیز کی لے رہے ہو؟ آپ نے اگلے جان اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو بتانا ہے کہ میں انصاف کے منصب پہ فائز تھا، میرے پاس طاقت تھی، میں لکھ کے دیتا ہوں چیف جسٹس صاحب اگر آپ آج ڈیسیژن لے رہے ہیں پاکستان کی کوئی طاقت آپ کو اس ڈیسیژن سے روکے گی نہیں، پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہوگا، کوئی ادارہ آپ کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن آپ سٹینڈ تو لیں، چونکہ یہ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے نا، کوئی اور بولے گا تو اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لائی جائے گی، یہ بھی المیہ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی حکومت سے تمام سٹیک ہولڈر سے یہ ہاتھ جوڑ کے ان سے دردمانہ اپیل کرتا ہوں، خدا را تمام سیاسی قائدین سے، کسی بھی پارٹی سے لنک ہو، کسی بھی ان کا مطلب کہ طبقے سے ہو، چاہے وہ مطلب کہ حکومت کا حصہ ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے جس میں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے آتے ہیں، میری تمام لوگوں سے ایک مطلب کہ ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ خدا را اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو مطلب اس طرح کی اذیت سے بچا لیں، اور ابھی بھی کئی بچے اس طرح کے مطلب کہ چنگل کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہوں گے، خدا را ان کسی کے لخت جگر، کسی کی
بچی کو بچا لیں ابھی بھی۔ اور یہ جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے اس کو پراپر اس کو فعال کیا جائے، اور اس طرح کے جو بچے ہیں یہاں ایک نیا قانون صادر کی جائے کہ جو 18 سال سے کم از کم 18 سال کے بچے، جو کم عمر کے بچے ہیں، ان کو کسی قسم کی جو محنت مشقت کام والا ہے، محنت مزدوری سے ان کو دور رکھا جائے، ان کو تعلیم و تربیت دی جائے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ جس طرح بھی یہ مطلب محنت مزدوری کرتے ہیں، ان پڑھ بیچارے لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، ان کی بھی ایک مطلب کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ بچوں کی یہاں جو نشو و نما ہو رہی ہے، جو پیدائش ہے، اب ایک مطلب اپنے وسائل کے مطابق، اور اس میں علماء بھی اپنا کردار ادا کریں۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بچہ اسلام پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ وہ اللہ اس کا مطلب کہ کا ذمہ دار ہے، لیکن اب لوگوں کو آج ایمان کمزور ہیں علماء صاحب، لوگوں کو اس کے اوپر آگاہی مہم چلائی جائے۔ آپ ممبر کے وارث ہیں، اللہ نے آپ سے بھی پوچھنا ہے، سب سے پوچھنا ہے۔ ہم ایز اے معاشرہ اس وقت بڑی غلط ڈگر پہ چل چکے ہیں، ہمیں اس وقت متحد ہونے کی اور اس ملک پاکستان کی جو معاشی طاقت ہے، تاکہ وہ لوگوں کو یہ کام کرنے ہی نہ پڑے، لوگوں کو حکومت اتنی مطلب یہ فلائی اسٹیٹ بن جائے کہ جو اس طرح کے غریب لوگ ہیں، غریب خاندان ہیں، ان کی کفالت کرنے والی حکومت ذمہ داری لے اور ان لوگوں کو کام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس لیے میری تمام لوگوں سے، تمام سٹیک ہولڈر سے، کسی بھی مکاتب سے، اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان، چونکہ یہ آپ کی ڈومین ہے، آپ کے مطلب کہ محکمے کا یہ ایک مطلب کہ گھنونا کام ہوا ہے، تو خدا را اس کے اوپر سخت نوٹس لیں۔ یہ انسانیت کا ہے، اس کو چھوڑ دو مسلمان فلاں یہ وہ غریب، جس مقصد کے لیے آپ اس منصب پہ بیٹھے ہیں، خدا را اس منصب کا ایک کام تو ایسا کر کے جائیں تاکہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، لوگ مثالیں دیں کہ فلاں چیف جسٹس صاحب نے ان لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، غریب کی بیٹی کے لیے یہ ایک مطلب کہ ایک بہترین کام کیا۔ تو خدا را اس کے لیے اوپر مطلب ایک پراپر یعنی کہ اس کو نوٹیفیکیشن لیا جائے، اور جتنے بھی لوگ ہیں صرف آپ فوٹو سیشن نہ کروائیں، بچی کے ساتھ ہمدردی ضرور کریں، اس کا علاج ضرور مطلب ایک اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، قوم کی بیٹی ہے، سب کی بیٹی ہے، وہ تو اس کا علاج ہونا چاہیے، بٹ لیکن یہ آپ کا صرف سیاسی سٹنٹ نہ ہو، صرف فوٹو سیشن نہ ہو، یہ قوم کو دکھانے کے لیے نہ ہو سب کو، بلکہ اس کے اوپر اب عملی کام کرنے کی، اور جو اس طرح کے مزید بچے اذیت کا شکار ہیں ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے بھی کوئی میکانزم بنایا جائے۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی جو انفارمیشن اور جو ہے مطلب خبر وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد کہیں پہ بھی معاشرے کے اندر اس طرح کے مظلوم بچوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس کے لیے آپ کو کسی مین اسٹریم میڈیا پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا آج ہر بچے کے پاس ہے، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایور، اس کے اوپر مطلب اس کی پوسٹیں لگائیں تاکہ اس طرح کے جو مظلوم بچے ہیں ان کو اس اذیت سے چھٹکارا دیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔